میرے خیال میں اس نے وہی نمازیں پڑھی ہم اس کو مسجد میں لائے اور نماز پڑھائی. میری بدگمانی ہے لیکن واقعہ ایسا ہی تھا. دور سے شراب کی بو آ رہی. تو اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ ہے خدا تعالی ہے دیکھو پوجا کری ہوتی. وہ کہنے لگا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے. وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے, نہ عیسائی نہ یہودی نہ بدھی نہ مسلمان, سوائے ہندو کے کوئی نہیں جا سکتا. کہنے کہ مجھے شوق ہوا میں دیکھوں وہ کیا چیز. تو میں نے جو میک اپ کرتے ہیں ساتھ فلم میں, تو میں نے میک اپ والے سے کہا مجھے پنڈت بناؤ. پنڈت گنجا وہ پہلے ہی تھا, تو اس نے اس کے سر میں ایک چوٹی لگا دی, وہ جو پنڈت ہوتے ہیں نا فلم کی چوٹی, اور ادھر رنگ لگائے, یوں رنگ لگائے جو ایسے بڑے عجیب و غریب. تو کہا میں نے 2 کڑے پہن لی اور پیلے رنگ کی 2 چادریں, ایک باندھ لی ایک اوپر لے لی, 2 کڑے, اور لکڑ کا جوتا سا بنا کے میں نے پہن لیا اور پیسے تھیلے میں ڈال لیے. تو میں وہاں گیا تو گیٹ بند تھا, تو اندر ہندو پہرے دار. تو میں نے جاتے ہی کہا ہرے رام. تو نے ایک دم گیٹ کھولا, ان کا مہاراج. اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا, اس نے ایسے کرتب دکھائے, انہوں نے کہا تو کوئی بڑی بلا آ گئی. وہ کہنے کہ وہ دائیں بائیں, تو میں نے ایسے پیسے پھینکنے شروع کیے, ایسے پیسے, اور وہ پیسے بھی چنے اور مہاراج مہاراج مہاراج. کہنے کہ میں نے بڑی چس آئی. کہنے کہ تھوڑی دور گیا تو میرا رنگ اڑ گیا اور کلیجہ اچھل کے منہ. کہ کیا دیکھا, آگے بہت بڑی گائے خالص سونے کی بنی ہوئی پورے سائز, جو جا رہا وہاں سجدہ کر رہا. میں نے کہا مر گیا تھا کم وقت, تو آیا کیا ہوں ہوں میں سجدہ نہ کرا تو میری جان جاندی, تے سجدہ کرا تو میرا ایمان جاندہ ہے. رنگیلا کہہ رہے ہیں ایک تھکا ہوا 15ویں صدی کا مسلمان ہے, کوئی مسجد کا نہیں. جب وہ بول رہا تھا شراب کی بو آ رہی تھی. کہنے لگا میرے جی میں آیا, اب اگر میں سجدہ کروں تو میرا ایمان گیا, اور نہ کروں تو میری جان گئی. میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کم وقت تو آیا ہی کیوں تھا یہاں. پھر میں نے کہا جان بچانا تو فرض ہے. تو میں بڑے اطمینان سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. جب میں قریب آیا میں کہا یا اللہ تو گواہ رہا, میں صرف تجھے سجدہ کر رہا ہوں, میں اس کم وقت کو نہیں کر رہا. اللہ اکبر. منہ طرف خانہ کعبے دے, ہم کہتے ہیں منہ طرف خانہ کا, ان کا منہ طرف گائے دے سجدہ اللہ دی ذات نو. اللہ اکبر. یہ اس امت کا ایک تھکا ہوا مسلمان ہے. ہوجتباکم, کہ تم میرے چنے ہو. اس امت کو 4 بڑے اعزاز ملے ہیں قرآن میں. کنتم خیر امت, تمہارے جیسی کوئی امت نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم امت وسط ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ, تم شہداء میرے گواہ ہو. ہوجتباکم, تم میرے چنے ہوئے ہو. یہ 4 پھول ہیں, میں مثال دیا کرتا ہوں. 4 پھول والا فل جنرل ہوتا ہے, فل جنرل. تو اس امت کو اللہ نے فل جرنیل بنایا ہے, 4 پھول لگائے ہیں. خیر امہ, وسطا, شہداء, مجتبا. اس کا تھکا ہوا مسلمان ایسا ایمان رکھتا ہے, وہ کہتا ہے میں گائے کو نہیں سجدہ کر رہا, میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ فرق ہے اس امت کا اور پچھلی امتوں کا, جو میرے رب نے میرے نبی کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز بخشا, یہ بلندیاں بخشی. ایک رات اما عائشہ باہر لیٹی ہوئی تھی. ہمارے نبی گرمیوں میں باہر سوتے تھے, سردیوں میں اندر سوتے تھے. شب جمعہ میں بستر باہر بچھاتے تھے جب گرمی آتی, جب موسم بدلتا تھا, اور شب جمعہ میں بستر اندر لے جاتے تھے جب موسم بدلتا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں عمر. تو اما عائشہ کو چپ لگ گئے, ان کے جی میں تھا میرے ابا ہوتے. تو کہا عمر. تو جب حضرت عائشہ کو چپ دیکھا تو کہا عائشہ, ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے. للیلۃ ابی بکر خیر من حسنات عمر, عمر کی ساری زندگیوں پر, ساری زندگی کی نیکیوں پر وہ غار ثور والی پہلی رات بھاری ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ایک رات دے دے, ایک دن دے دے اور ساری زندگی لے لے.
غار ثور کی پہلی رات دے دے اور وفات النبی کا پہلا دن دے دے تو سب کچھ لے دے، میرا سب کچھ لے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گرد ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جنہوں نے دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی ارتداد اور فتنے اٹھے اور ہر دور میں ایسا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں نبی بھیجتا تھا جو سارے فساد کو مٹاتا تھا۔ اب نبی کی آمد بند تھی، اب یہ آخری نبی آ رہے ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، تو بہت بڑا فتنہ اٹھا، بہت بڑا فتنہ اٹھا، ادھر ارتداد، ادھر آپس میں انصار الگ مہاجرین الگ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی ہستی کو قبول فرمایا، انہیں انصار اور مہاجرین کو ایک جھنڈے تلے اور ایک سائے تلے جمع کیا، اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے روانہ کیا تھا۔ انفذوا جیش اسامہ، جب آپ دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جیش اسامہ کو روانہ کرو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کہنے گئے حالات بدل گئے، عرب مرتد ہو چکا ہے سارا، اور قوت کمزور ہو جائے گی اگر مرکز خالی ہوا۔ کہا مت بھیجو یہ لشکر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ کی یوں داڑھی زور سے پکڑی اور یوں جھنجھوڑا، طلبت نصرتك وجئتني بالخبران خوار في الاسلام وجبار في الجاہلیہ۔ عمر تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، میں تو تیری مدد کا محتاج تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر بھیڑیے مدینے میں آ جائیں اور میری لاش میرے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں، پھر بھی میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ جس جھنڈے کو میرے نبی نے کھولا ہے ابو بکر کی مجال ہے کہ اسے لپیٹ دے۔ ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی۔ آئے ہائے عجب حال تھا۔ میری اماں عائشہ نے کہا اس وقت ہمارا حال ایسا تھا جسے سخت سردی میں بھیڑ کا بچہ ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے اور اسے گرمی نہیں مل رہی ہوتی، سارے مسلمانوں کا یہ حال تھا۔ جیش اسامہ روانہ کیا تو ادھر سجاح نکلی، ادھر مسیلمہ کذاب نکلا، ادھر طلیحہ نکلا، اور قریب کے قبائل بنو عبس اور غطفان نے ارتداد کا جھنڈا بلند کیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا بولو بھائی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ابھی ہم کمزور چل رہے ہیں، چپ رہیں۔ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے قبول کرو۔ عثمان کا جو عمر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ علی تو کیا کہتا ہے؟ کہ جو عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ مہاجرون تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ انصار تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ وہاں سے اٹھے ممبر پر آئے اور کھڑے ہوئے۔ ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، آپ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے، عمر آئے تو دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے، عثمان آئے تو پھر وہ تیسری پر چلے۔ تو ممبر پر آئے اور کہا ان اللہ بعث محمد والحق قل شریف والاسلام غریب طریب قد رث حبله وقل اهله وجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى فوالله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعده ويفي لنا أحدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض إن الله قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فوالذي نفسي بيده لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر